اللہ مجھے دولت دے تو میں بھی ایسی طرح بے دھڑک اللہ کے راہ میں خرچ کرتا جاؤں گا، بلا سوچے سمجھے خرچ کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ رجل، دوسرا وہ شخص ہے آتاہ اللہ الحکمہ۔ دیکھیے حدیث کو ذرا غور کیجیے، کیا کسی ایک خاص کے لیے لفظ حکمت استعمال ہو سکتا ہے؟ کسی خاص کے لیے؟ یہ بار بار خاص اس لیے کہہ رہا ہوں، چلیے تھوڑا سا اور پردہ اٹھا دیتا ہوں تاکہ میری بات زیادہ مبہم نہ رہے۔ لوگ اس طرح دعویٰ کرتے ہیں میں کسی امام کو بڑھانا گھٹانا میرا مقصود نہیں ہے، الحمدللہ ہر ائمہ کی میں عزت کرتا ہوں، ہر ایک کو کرنا بھی چاہیے ان کے علم اور فضل کی وجہ سے، مگر غلط باتیں جب منسوب کر کے غلو جب کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، میں بھی پسند نہیں کرتا ہوں، آپ کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ساری حکمت ان کو دی گئی۔ یہ ایسے الفاظ کم سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی علم و فضل کے مالک الحمدللہ تابعین رحمہ اللہ میں سے، تابعین میں سے، لیکن غلو جائز نہیں ہے۔ یقین اللہ نے حکمت دیا ہوگا، ساری حکمت اللہ نے دی، اور یہ آیت انہی کے نام پر فٹ کرتے ہیں۔ جب تقلید کو جب ثابت کرنا ہو تو یہ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تقلید ثابت ہو گئی، اب صرف اور صرف قیامت تک امام ابو حنیفہ کی ہی تقلید کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت جس کو چاہے دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے حکمت دے دی، اب قیامت تک انہی کی مانی جائے گی۔ قرآن آئے، صحیح حدیث آئے، تب بھی نہیں، صرف انہی کی اتباع، انہی کی تقلید کی جائے گی۔ یہ ایسے میں کسی چڑ کر غصے میں آ کر کسی نفرت میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے اس طرح کہا ہے، باقاعدہ لوگوں کے جملے موجود ہیں، لوگوں کے کیا کہتے ہیں بولے ہوئے اقوال موجود ہیں کہ اب انہی کی تقلید کی جائے گی قیامت تک۔ اور ہم نے آزما کر دیکھا بھی، صحیح حدیث ہم نے پیش کی، کہا یہ دیکھو یہ صحیح حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، کہتے ہیں یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ کھلے الفاظ سب کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں یہ نہیں ہے، اس لیے حدیث نہیں مان سکتے۔ میں کہتا کیوں، صحیح ہے نا، صحیح ہے تو کیوں نہیں مان سکتے؟ نہیں، قیامت تک اب صرف ان کا ہی چلے گا۔ میں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ تو صرف 300 سال چلی، اس کا مطلب 300 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں چلی، اس کے بعد سے قیامت تک ان کی شریعت چلے گی۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے، ائمہ کرام کی غلطی نہیں ہے۔ جو غلط منسوب کر کے ان کے نام پر بہت زیادہ غلو کر دیا، یہ لوگوں کی غلطیاں ہیں۔ اللہ ہماری اسی غلطیوں کو معاف کرے اور ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ، اور دوسرا وہ شخص جس کو دیکھ کر رشک کیا جانا چاہیے، حسد کرنا چاہیے، آتاہ اللہ حکمت، جس کو اللہ نے حکمت دیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، آپ کسی خاص کو اللہ حکمت دے رہا ہے ایسا نہیں کر رہا ہے، اللہ حکمت دے دیتا ہے۔ حکمت کیا سمجھ ہے، ایک قسم کی سمجھ، فہم، عقل، اصابت رائے، صحیح بات کی رائے دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مشکل مسئلہ 4 لوگوں آگے پیش کیا جائے تو 3 لوگ سوچتے بیٹھے کہ کیا جواب دو، ایک فوراً سنتے ہی بول دیتا ہے اس کا ایسا اور ایسا اور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ کہاں سے آئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتا ہے۔ آتاہ اللہ الحکمہ، جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا، حکمت دے دیا، فہوا یقضی بہا، کہ اسے حکمت سے اللہ نے حکمت دیا نا، اس حکمت کا وہ استعمال۔ یہ حکمت بول تو کوئی کشف و کرامت نہیں ہے کہ کچھ نہیں معلوم، بالکل اندھا ہے، بالکل کوڑا ہے، جیسے ہی آئے وجد میں آ گئے، آتی ہاں جاؤ بچہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، ہاں یہ مسئلے کا حل اس طرح ہے۔ پھر جیسے ہی ہوش میں آ گئے، کیا کہا بابا آپ نے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے تو مسئلے کا حل بتا دیا۔ اللہ کی طرف کی بات، یہ حکمت نہیں ہے، یہ کشف و کرامت چمتکار کا نام حکمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اس حکمت کا استعمال کر کے وہ فیصلے کرتا ہے، مطلب اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا اس قسم کے لوگوں کو زندہ ولی قرار دے دیا کہ اچانک ہی ان کو حال آ جاتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں وجد آنا۔ وجد آنا ایک ایسا ڈیفینیشن، ایک ایسی تعریف ہے کہ اگر اس پر زبان درازی کرے تو کافر بھی قرار دے دیتے۔ وجد مطلب ایک عجیب قسم کا حال آ جانا، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے اس میں کچھ درجے ایسے بھی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں وجد آنا سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست عرش پر سے اتر کر ان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انا الحق بن جاتے ہیں۔ یعنی ماہی حق ہوں، ماہی اللہ ہوں، آپ جو پوچھنا ہے پوچھو، ساری چیزیں صحیح بتا دیں۔
میں ہوش میں آتے ہیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا. ارے اللہ کے بندے وہ شیطان ہے, وہ جن ہے, وہ جن کو تو اللہ کہتا ہے استغفر اللہ. شیطان آ کر اگر کبھی کسی مشکل کا حل دے بھی دے تب بھی وہ حکمت میں شامل نہیں ہے. حکمت کون سی ہے؟ جو سوچ سمجھ کر کیا جائے. آپ وسلم کہتے ہیں فَهُوَ يَقْضِي بِهَا, جس کا استعمال کر کے وہ فیصلے کرتا ہے, وَيُعَلِّمُهَا, اور اسی حکمت کے ذریعے سے وہ تعلیم دیتا ہے صحیح چیزوں کی. اب آپ بتاؤ, جو ایک جھٹکے کے لیے کچھ بن جائے, جب ہوش میں آئے تو اس کو معلوم ہی نہیں اس نے کیا فیصلہ دیا, وہ دوسروں کو کیا سکھا سکتا ہے؟ جس کی حالت خود سدھر نہیں کی وہ دوسروں کو کیا سدھار سکتا ہے؟ اللہ جس کو حکمت دے دیتا ہے وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے. جب اس کے آگے کوئی فیصلہ پوچھا جاتا ہے تو اس حکمت کا استعمال کر کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے, اور وہی حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, اچھے اور برے کی تمیز بتلاتا ہے, اچھے اور برے کے اصول بتلاتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس کو چند الفاظ میں بیان کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکمت اس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے الفاظ میں یہ کہہ دیا, بڑی جامع انداز میں کہا کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ, ایک وہ شخص جس کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے, جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا, حکمت دے دیا. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا, کہ جس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو, نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو کیا کہتے ہیں, ڈیڑھ شانے بولتے ہیں, یعنی کہ اور اسمارٹ, بہت کچھ سمجھتے ہیں. پوچھتے کیا سمجھا؟ سمجھا ہوں, آپ نہیں سمجھ سکتے. اچھا کیا سمجھا آپ نے؟ سمجھا سکتے, میں سمجھاؤں گا مگر آپ کا وہ لیول نہیں ہے. یہ کیا ہے؟